بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جو شاندار واقعات ہیں، آپ کی مناقب کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں۔ یہ دوسری نشست کہہ لیں اس کے اوپر ہے۔ تو ہم نے غزوہ بدر تک کی بات کی تھی۔ وہاں پہ 70 کفار کی ہلاکتیں ہوئی تھیں اور 70 ہی کو قیدی بنایا گیا تھا، جن کو بعد میں فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ امیہ بن خلف یہ کہتا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ یہ وہ مرد ہے جس نے ہم پر ہلاکتیں مسلط کیں اور ہماری تباہیوں کا سامان کیا۔ جنگ بدر میں آپ نے مثالی کردار ادا کیا، صفوں کے اندر گھس گئے، بے شمار قتال کیا۔ آپ کی تلوار 2 دھاری ہوتی تھی اور دونوں ہاتھوں سے تلوار زنی کرتے تھے۔ بہت بہادر اور بہت تلوار بھی اتنی وزنی تھی کہ عام آدمی اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا۔ جنگ بدر کے واپسی کے بعد کفار کو بہت زیادہ شکست ہوئی اور بہت زیادہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پھر آپ اس میں مشاورت کی کہ ہم دوبارہ پھر مسلمانوں سے 2 ہاتھ کریں گے۔ تو اس کے لیے انہوں نے اپنی جو تھی عددی تیاریاں شروع کر دیں، سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تو ابھی جب جنگ بدر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کے آئے تو ایک واقعہ پیش ہو گیا کہ ایک مسلمان عورت بازار میں تھی، سنار کی دکان پہ بیٹھی کہ یہودی نے شرارت کر کے اس کی قمیض پیچھے سے باندھ دی۔ جب وہ اٹھی تو وہ ان کا سطر کھل گیا، تو اس نے پھر وہاں حال دعائی ڈال کے مسلمانوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ تو ایک مسلمان جو وہاں موجود تھے انہوں نے اس یہودی کو قتل کر دیا، پھر یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بات پہنچی، آپ نے یہودیوں کے سردار کو ان کو بلا کے انہیں فرمایا باز آ جاؤ، یہ تم جو حرکتیں کرتے ہو، ورنہ بدر کا جو نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ تو اہل قریش ناتجربہ کار تھے، جب ہم سے آپ کا واسطہ پڑے گا تو پھر دیکھیں گے کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نصیحت کا اس پہ کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس نے جنگ کی دھمکیاں دے دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خبر دی کہ ان کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہے اس کے منسوخ کرنے کا اعلان کر دیں۔ جب عہد و پیمان کی برات کے ساتھ یہودیوں کو برات ہوئی تو یہودیوں نے اپنا جنگ کے لیے تیاریاں کرنی شروع کر دیں، حرب کثیر اکٹھا کرنا شروع کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی علمبرداری میں کنیکا جہاں ان کی علاقے تھے یہودیوں کے، اس طرف کوچ کیا۔ جب اسلامی لشکر وہاں پہنچا تو وہ ان کو دیکھ کے قلعہ بند ہو گئے اور 15 دن ان کا محاصرہ جاری رہا۔ تھک ہار کے انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ایک معاہدے کی تجویز دی کہ آپ ہمارا مال اور جو بھی ہمارے پاس مال مویشی ہے، جو ہمارے پاس دوسرا ساز و سامان ہے جنگی، وہ آپ سارا لے لیں اور ہمیں اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ یہاں رہنے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو قبول نہیں کیا، بلکہ انہیں کہا کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں کہ اپنی بیوی بچوں کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ اور بالکل اللہ کے عرب سے کہیں دور چلے جاؤ، باقی کوئی چیز تم ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ تو یہودی پھر وہاں سے نکلے اور شام کی طرف چلے گئے اور باقی مسلمانوں کو اس غزوہ سے
جس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، بہت سارا مال غنیمت بھی ملا۔ تو جیسے پہلے عرض کر رہا تھا، غزوہ بدر کی شکست کے بعد انہوں نے بہت زیادہ جو تھا اہل قریش کو دکھ ہوا، بڑے بڑے سردار ان کے قتل ہو گئے، ناؤ کنا ہوتے تھے۔ ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندہ، ان کو بہت زیادہ اس کا دکھ تھا کہ ہم نے بہت بڑی شکست کھائی ہے، اس کا ہم بدلہ لیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے سب قریش کو دوبارہ سے اکٹھا کیا۔ اس سے جو یہودی تھے دوسرے علاقے والے، تو انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، جو مدینے والے تھے وہ بھی انہوں نے جا کے بھڑکایا کہ آپ ان کے اوپر حملہ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اس طرح یہ غزوہ احد کے معاملے میں یہ ہجرت کے تیسرے سال میں پیش آیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی جماعت لے کے، یعنی مکے والے، جس میں ہندہ بہت زیادہ یعنی ایسے لوگوں کو شعر پڑھ پڑھ کے بھارتی تھی جنگ کے اوپر، تو وہ یہ لوگ اس حالت میں وہاں پہنچے کہ ان کے پاس 3000 جنگجو تھے، 700 زرہ پوش تھے، 200 گھوڑ سوار تھے اور بے شمار اونٹ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو بھی مکہ میں تھے، لمحہ لمحہ خبردار کرتے تھے ان کی تیاریوں کی۔ تو اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو جمعہ والے دن نماز جمعہ کے وقت خطبہ دیا اور پھر لے کے ان کو صحاب کو اس کی جنگ کے لیے بتایا کہ اب وہ ہمارے پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز دی کہ ہم یہ جنگ جو ہے مدینے میں رہ کے لڑیں گے، تاکہ ان کو پتہ بھی نہیں پڑے گا، ادھر گلیوں میں آئیں گے تو ہم انہیں آسانی سے قتل و غارت ان کی کر سکتے ہیں۔ لیکن نوجوان صحابی اور جس میں امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شامل تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کھلے جگہ میں جنگ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں ایسے بھی تھا جو بدر میں صحابی شامل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اپنی نظر مانی تھی کہ پھر موقع ہوگا تو ہم بھی اپنا جوہر دکھائیں گے۔ قرآن پاک میں بھی اس کی تصدیق کی تھی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی بات مان لی اور پھر احد کے دامن میں یعنی اپنی سپاہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے، اس کی ترتیب دی۔ تو پہلے سے وہاں پہ موجود تھے مکے والے۔ تو مارکے کا آغاز ہوا، ابو عامر نے مشرکین کی طرف سے تیر پھینکا اور 9 افراد مشرکین مسلمان کی افواج کی طرف آئے، تو جو آتے ہی ان کو قتل کر دیا گیا۔ پھر عام جنگ شروع ہوئی، تو مسلمانوں نے یکبارگی ان کے اوپر حملہ کیا اور بڑی زور کی جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے 12 لوگوں کو قتل کیا۔ ادھر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کی صفیں الٹتے پلٹتے جا رہے تھے، آپ کے سامنے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ آپ بہت بڑے قابل جنگجو بہادر تھے، دونوں ہاتھوں سے تلوار زنی کرتے تھے، اور آپ یہ کہتے جاتے تھے کہ میں اسد اللہ اسد الرسول ہوں، میں ساقی بیت اللہ عبد المطلب کا بیٹا ہوں، کو میرے مقابلے میں آئے جس نے آنا ہے۔ تو اس طرح آپ ان کے جو لوگ تھے ان میں ارطاح بن شرجیل جو لمبردار تھا اس کو آپ نے قتل کیا، ابو نیار کو قتل کیا۔ ابو نائر کو اس طرح قتل ہوا کہ اس کی گردن سے تلوار گزر گئی، تیزی سے گردن نیچے نہیں گری، اس سے پہلے تلوار بیچ میں سے گزر کے چلی بھی گئی۔ 2 دھاری تلوار بہت تیز، اور آپ کا بہت یعنی سرعت کے ساتھ آپ حملہ فرماتے تھے۔ آپ کے آخری شخص جو آپ کے ہاتھ سے قتل ہوا اس کا نام صبا تھا۔ جب وہ قتل ہوا تو آپ تھوڑا پیچھے ہٹے تو تھوڑا کھائی میں ایسے گرے، جس سے آپ کی زرہ تھی وہ جسم کے نچلے حصے سے ہٹ گئی۔ تو ادھر
جبیر بن مطعم کا غلام جو تھا وحشی، اس کو اس نے یہ کہا ہوا تھا کہ اگر تم امیر حمزہ قتل کر دو تو میں تمہیں آزادی دے دوں گا۔ تو وہ چکر میں یعنی جنگ میں شامل نہیں ہوا، لیکن حضرت امیر حمزہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں رہا کہ کم میرے نشانے پہ آتے ہیں۔ وہ بہت بڑا تیر انداز تھا، نیزہ باز تھا۔ وہ خود کہتا ہے کہ میرے نیزے کا بار کبھی خطا نہیں ہوا، اتنا ٹرینڈ تھا۔ جب آپ اس کو حبشی کو جو تھا نا، ہندا نے بہت زیادہ کہا ہوا تھا کہ اگر تم قتل کرو گے تو میں بھی بہت انعام دوں گی، تو اسے اپنی آزادی سے غرض تھی، اسے کسی لڑائی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس نے امیر حمزہ کو اپنی طاق میں رکھا۔ جب صبا قتل کے بعد آپ تھوڑا گرے، ایسے اس کی جو آپ کی زرہ تھی وہ جسم کے نچلے حصے سے ہٹی، تو اس نے طاق کے نشانہ مارا، اپنا نیزہ ناف کے نیچے لگ کے دوسری طرف نکل گیا۔ آپ وہیں پہ گر گئے۔ آپ نے وہ نیزہ نکال کے اس کی طرف پھینکنا چاہا حبشی کو مارنے کے لیے، تو لیکن آپ میں اتنی طاقت نہ رہی، اور وہیں آپ نے شہادت کا جام پی لیا۔ جنگ جب ختم ہوئی تو ہندا نے اس کی یعنی آپ کی لاش مبارک کے اوپر جا کے آپ کے ناک کان کاٹے، آپ کا جسم مبارک چیر کے کلیجہ نکالا، اسے چبایا، اور دوسرے مسلمانوں کے بھی ناک کان کاٹ کے اس نے گلے میں ہار اپنا بنایا اور خوشی کا اظہار کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش مبارک پر پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ گریہ زاری کی، اتنی گریہ زاری کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنی محبت کے ساتھ، حتیٰ کہ ایسے لگتا تھا کہ آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا، یا حمزہ ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ عز رسول، یا حمزہ یا فاعل الخیرات، یا کاشف الکربات، یا حمزہ ذابعا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے، اے اللہ تعالیٰ کے شیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر، اے حمزہ، اے تمام تر خیرات اور حسنات پر عمل کرنے والے، اے حمزہ مصائب اور مشکلات کو دور کرنے والے، اور اے حمزہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور تحفظ کرنے والے۔ اور اس طرح کے بھی روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، تم بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے، اور بہت زیادہ نیک اور صالح کام کرنے والے تھے، اور خیر اور بھلائی والے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ تو اس طرح آپ نے افسوس کی محبت میں کلمات فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جو شہادت تھی اس کا بہت ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کیا، دکھ کو۔ اور جب جنازے پڑھے گئے شہداء کے، تو سب سے پہلے جنازہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا پڑھا گیا۔ آپ کی بہن جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے زبیر کو 2 چادریں دی تھی ان کے کفن کے لیے، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چادر رکھی، ایک دوسرے شہید کے لیے دے دی کہ ان کے پاس بھی کپڑا نہیں تھا۔ آپ کا ماشاءاللہ قد مبارک بہت لمبا تھا، اور جب چادر ڈالتے تھے سر کے اوپر پاؤں ننگے ہوتے تھے، پاؤں پہ ڈالتے سر ننگا ہوتا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر ازغر گھاس جو ہے نا وہ ڈال دو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو تھا جنازہ پڑھایا،
عام جنازے میں 4 تکبیریں پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 تکبیر کے ساتھ ان کا 7 تکبیر کے ساتھ جنازہ پڑھایا۔ پھر ایسے کیا کہ آپ کا یعنی جنازہ پڑھا تھا، دوسرے شہید کا جنازہ ساتھ میں لے کے آیا جاتا تو پھر جنازہ پڑھا جاتا، تو اس طرح 70 دفعہ جنازہ پڑھا گیا، جس میں دوسرے شہداء کا ایک دفعہ اور آپ کا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امیر حمزہ جو ہے یہ سید الشہداء ہیں، اس زمانے کے جو شہید ہیں ان کے سردار ہیں، اور جنت میں انہیں اسد اللہ اسد الرسول کا لقب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یعنی آپ کو ان کی اس دنیا سے جانے کا بہت زیادہ الگ ہوا، اور جب تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی طرف آئے تو راستے میں حضرت سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر فاطمہ راستے میں کھڑی تھی اور لشکر کو واپسی پہ غور سے دیکھ رہی تھی اور اپنے ابا جان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نظر آئے، ان سے دریافت کیا میرے ابا جان کہاں ہیں، مجھے اس لشکر میں نظر نہیں آ رہے۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بہت بھر گیا اور آپ گریہ آپ نے کیا اور فرمایا کہ پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ لی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کہاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرا میں باپ ہوں۔ آپ وسلم کے گریہ کیا اور فرمایا کہ میں تیرا باپ ہوں۔ تو اس سے بچی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے اس جواب سے خون کی بو آ رہی ہے، تو گویا میرے والد شہید ہو گئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت زیادہ پیار فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تصدیق کی تو وہ بہت ہی زیادہ انہوں نے یعنی گریہ کیا بچی نے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف آوری ہوئی تو جو شہداء تھے ان میں سے 64 انصاری تھے اور 4 مہاجرین تھے۔ تو جو انصار تھے ان کے گھروں میں یعنی بیویوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر جو تھا وہ رو رہی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں فرمایا کہ میرے حمزہ کے اوپر کوئی بھی نہیں رونے والا۔ تو جب یہ بات انصار کے پاس پہنچی تو انہوں نے اپنی عورتوں کہا کہ جاؤ حضرت میرے حمزہ رضی اللہ گھر جاؤ اور گریہ زاری کرو۔ تو وہاں آ کے انہوں نے گریہ زاری کری تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا میں فرمایا کیا باپر اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور تمہاری اولاد اور اولاد کی اولاد سے راضی ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بے شمار محبت تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی جو تھی نا اس کو بہت زیادہ شوق تھی۔ ان کی شان میں چند مناقب ہیں جو میں بیان کرتا ہوں۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں شب معراج جنت میں داخل ہوا، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے میرا استقبال کیا۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کو آپ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، جس وجہ سے آپ کو یہ درجہ ملا؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں پیش رہتا تھا اور آپ کی شان و عظمت کو بیان کرتا تھا۔ نیز ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں خدا تعالیٰ سے درخواست رحمت کرتا تھا، اس وجہ سے یہ مرتبہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا
गुज़श्ता शब जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने देखा हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला जन्नत में फ़रिश्तों के साथ परवाज़ कर रहे हैं और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अजीम तख्त पर टेक लगाए हुए बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी जुदाई से बढ़कर मेरे लिए कोई और सदमा नहीं हो सकता। फिर आपने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अपने फूफी जान हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, खुश हो जाओ, अभी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे खुशखबरी सुनाई है कि यकीनन हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम मुबारक आसमान वालों में लिखा हुआ है। सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का आप अंदाज़ा इससे कर सकते हैं कि एक कबीले में एक बच्चा लड़का तवल्लद हुआ तो उन्होंने अर्ज़ की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर में कि इसका क्या नाम रखें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ज़्यादा महबूब नाम जो मेरा है मेरे पास वो मेरे चचा का है, उसके नाम के ऊपर नाम रखो, यानी हमज़ा इसका नाम रखो। तो आपकी तदफीन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदगी से आपके मज़ार पे हाज़िरी देते थे और जब आपने आखिरी हाज़िरी दी है, रवायत में आता है दुनिया जाने से पहले, तो वहाँ बाकायदा अपने मंबर लगा के वहाँ खुतबा दिया और शहदा उहद से ख़िताब किया। तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पे जाना भी साबित है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके यानी कब्र मुबारक पर जाकर उनकी कब्र के ऊपर जो पत्थर होते थे उनको सीधा करती हैं, उनकी सुधाई में उनकी सफाई का एहतमाम फरमाती। और अब भी यानी इस वक्त भी अगर किसी को रूहानी तौर पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करवानी है तो पहले अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला के हुज़ूर में जाता है, वहाँ जाए और आपके लिए कोई दुआ खैर कलमात कहे, यानी नवाफिल पढ़ के सवाब भेजे या कुरान पाक के ज़रिए, तो फिर आपके हुज़ूर में सलाम करके अपनी जो है हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला के हुज़ूर में अर्ज़ कर दे कि मेरी ये सिफारिश हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा दें, तो आप फिर ये सिफारिश जो है फरमा देते हैं। फिर साहिल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर में आए और आके अर्ज़ करे दुरूद व सलाम के बाद, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला की सिफारिश से आपके हुज़ूर में ये बात अर्ज़ पेश करता हूँ, मेरी कबूल फरमाएँ। तो इस तरह कबूलियत का दर्जा मिल जाता है। और दूसरा भी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला के साथ भी इसी तरह का है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में असहाबा किराम रज़वानुल अजमईन को जब कोई बहुत ज़्यादा बात करनी होती और ख़ुद पेश होकर नहीं कर सकते थे, तो फिर भी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला के हुज़ूर में अर्ज़ करते, आप बस उनके हुज़ूर में उन सहाबा की सिफारिश कर देती। रूहानी तौर पे अब भी ऐसे ही है कि भी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला के हुज़ूर में जाके सलाम का नजराना पेश किया जाए, क़दिया पेश किया जाए, तो फिर आपके हुज़ूर में अर्ज़ की जाए कि ये अपने अब्बा जान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर में हमारी सिफारिश फरमा दें। तो ये दो तरीक़े हैं और इस तरह जो रूहानी ज़िंदगी के लोग हैं इससे फ़ायदा लेते हैं। अल्लाह ताला हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आप के अहल की मोहब्बत और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत नसीब फरमाए। इसके साथ हमारा ख़ात्मा ईमान हो, इसके साथ दुनिया से वापस जाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।